बैरिस्टर सैफ हैं, उनके तर्जमान उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्होंने अगर ये कहा है कि उनका किरदार है बुशरा बीबी का, तो मेरी उनसे बात नहीं हुई ताकि या हमें कोई पता चले कि उनका क्या किरदार है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। डील की बातें शुरू हैं और अब तो ख्वाजा आसफ ने भी ये बात कर दी है। उन्होंने कुछ जो डॉट्स वो मिलाए हैं और साथ फिर कहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये गैर मामूली हैं और माजी में जिस तरह पाकिस्तान में होता आया है ये सारे इशारे उसी जानिब हैं। अब ये डील किन शराइत पे हुई है और क्या इसके बदले लिया गया है और क्या दिया गया है। ख्वाजा आसफ ने कहा कि जो अली अमीन गंडापुर हैं उसकी एक तो बढ़कें और जिस तरह से धमकियाँ, फिर वो पेशावर से जब निकलता है तो एकदम इस्लामाबाद में वो नमूदार हो जाता है, फिर गायब हो जाता है और ये सारी चीज़ें भी होती रहीं। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की ज़मानत जब होती है तो वो लाहौर की बजाय गवर्नर हाउस पेशावर में आ जाती हैं वहाँ पे। और अब सूरत हाल ये है कि ये सब अब अली अमीन गंडापुर ने खुद भी कहा कि उन्होंने किरदार अदा किया है। जो बैरिस्टर सैफ हैं उनके तर्जमान उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्होंने अगर ये कहा है कि उनका किरदार है बुशरा बीबी का, तो मेरी उनसे बात नहीं हुई तो मैं हम उनसे ताकि या हमें कोई पता चले कि उनका क्या किरदार है। तो किरदार तो होता तो ये तो अगर जमानत है अदालत से हुई है तो कानूनी और एक वो सिस्टम है कि उसमें जमानत जैसे होती है। ये किरदार क्या हो सकता है? किरदार तो फिर यही है कि गारंटर, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि अली अमीन गंडापुर गारंटर है इस सारी डील का। जिम्मेदारी बहुत बड़ी और भरपूर और भारी उठाई है। आगे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं और क्या सूरत हाल, और ये चीज़ें छुपनी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है ये पता चल जाएंगी। फिर इमरान खान की जमानत होनी है नहीं होनी, बाहर आना है, कोई उसको रिलीफ मिलना है नहीं मिलना, ये अगली स्टेज है। एक चीज़ ख्वाजा आसफ ने भी कही है और ये बिल्कुल इसमें कोई अबहाम नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है वो इमरान खान की मर्जी से हो रहा है। वो मानेगा तो नहीं, ठीक है, लेकिन जो कुछ भी है वो इसके बगैर ये हो नहीं सकता, इसका चांस ही नहीं है। अब मेरे पास एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि ये जो डील हुई है इसके जो नुकात हैं वो क्या है। अब पीटीआई एक इंतशारी और फसादी पार्टी के तौर पे है, कानून नाफज करने वाले इदारे पीछे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का निशाना बनाया गया, एक कल्ट पैदा किया गया, अदारों को टारगेट, और सोशल मीडिया उनका सबसे बड़ा हथियार है। तो क्या ये मुमकिन है कि सोशल मीडिया ऐसे ही शुतर बेमहार की तरह हो और उसी तरह रियासत को, इदारों को, शख्सियात को टारगेट करता रहे और डील हो जाए? तो मैं तो नहीं समझता कि ये ऐसी सूरत हाल है। तो उसमें इस डील का जो बुनियादी नुक्ता है, जो अहम तरीन पॉइंट है, जो हमें पता चला है, वो ये है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की खातिर जो सोशल मीडिया के जो ये वॉरियर्स हैं, जो इनके कारिंदे, जो इनके कारकुन कह लें, इन सब को बेच दिया गया है। ये एक बड़ी शर्त थी। तो इन सब की जो मालूमात हैं वो कानून नाफज करने वाले इदारों को खुद पार्टी लीडरशिप अब फराहम कर रही है। जो मेन चीदा जो अहम है, बुशरा बीबी और इमरान खान उनकी मर्जी से, और अली बिन गंडापुर इसको लीड करेगा और इंश्योर करेगा। तो आपको फिर नजर आएगा अब आने वाले दिनों में कि ये जो सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के लोग हैं, कारिंदे हैं या उनको कारकुनान कह लें, वॉरियर कह लें, कुछ कह लें, हैं तो फसादी, मैं तो उनका नाम रखूंगा। उनमें यूट्यूबर्स भी हैं, उनमें फेक आईडीज से प्रोपेगेंडा करने वाले भी हैं, इमेज गलत बनाना, फेक न्यूज को फैलाना, मुख्तलिफ जो टैक्टिक्स हैं सोशल मीडिया पे, खास तौर पे एक्स पे और यूट्यूब पे,
وہ اب یہ نیٹ ورک جو ہے یہ انفولڈ ہوگا. بہت ساروں کا تو ہمیں پتہ بھی ہے, لیکن بہت سارے نام ایسے ہیں جو اپنے اصل نام سے نہیں ہیں. ایسے اکاؤنٹس, ان کے پیچھے کون کون ہے, کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ ساری معلومات اس ڈیل کا حصہ ہے کہ یہ ہم دے رہے ہیں. یعنی ڈیل کس بات کی ہوئی کہ ہم نے جو یہ سارا ایک سسٹم گھڑا ہوا تھا, اب ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو ختم کریں گے اور اچھے بچے بن کے رہیں گے. تو اپنے جو سپاہی ہیں اور خان صاحب کے اور مجاہد, اور وہ انہوں نے خود ان کا سودا کر لیا. تو جناب دیکھیں, اب میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے, بلکہ اس پہ یہ جو سارے سوشل میڈیا کے ان کے لوگ ہیں, ان کو بھی سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے. ان میں سے بہت سارے تو خود اپنے آپ کو خود اپنی ڈیل علیحدہ سے ذاتی طور پہ بنا رہے ہیں اداروں کے ساتھ کہ بھائی ہم تو معافی مانگتے ہیں, توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی راستہ دیا جائے. بہت سارے جو ہیں وہ راہ راست پہ آ بھی چکے ہیں, انہوں نے ٹائم مانگا ہوا ہے. بڑے بڑے نام ہیں, میں دوبارہ کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا. تو انہوں نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ بھائی ہمیں ابھی تھوڑا درمیانہ راستہ, کبھی اندر کی جو پولیٹکس ہے پی ٹی آئی کی اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے, ہمیں کرنے دیں, ہمیں راستہ دیں, کیونکہ ہم ایک دم مخالف ہو جائیں گے تو ہماری جو ویورشپ ہے اس پہ فرق پڑے گا, اور ہم جو پیسہ ویسا کما رہے ہیں اس پہ فرق پڑے گا. تو ان کو سپیس دی گئی ہے. یہ ایک صورتحال ہے. تو جناب یہ ڈیل ہے. آگے کیا ہوگا, علی مین گنڈا پور کہاں تک اس کو لے کے جائے گا, اور بشرا بی بی. اچھا, ایک اور پارٹی کے اندر یہ بات بھی چل رہی ہے کہ یہ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے بھی یہ بات کی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو جتنا وہ جانتے ہیں, وہ یہ چاہیں گے کہ بشرا بی بی پی ٹی آئی کی قیادت سنبھال لیں. اب دیکھتے ہیں اس میں کامیاب ہوتے ہیں, پھر باقی جو رہنما ہے, خاص طور پہ جو علیمہ خان گروپ ہے, اس کا کیا ہوگا. تو بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. اب ساری کی ساری اب پی ٹی آئی کے اندر کی ہیں. پارلیمان کے اندر جو پی ٹی آئی ہے وہ آئینی ترمیم والے معاملے میں بھی آپ نے دیکھ لیا, ابھی جوڈیشل کمیشن میں بھی وہ شامل ہونے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. تو وہ بھی ایک جو اپوزیشن کا روایتی کردار ہے وہ نبھا رہے ہیں, لیکن جو ایک تھا کہ سڑکوں کی سیاست اور پارلیمان کو قبول نہیں کرنا, حکومت کو قبول نہیں کرنا, نظام کو قبول نہیں کرنا, وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو یہ سارے اشارے اس چیز کے ہیں کہ چیزیں تیزی سے بدل رہی ہیں. پارلیمان کی ہم بات کر رہے ہیں تو آئینی ترمیم کی بات تو میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے جو کچھ قانون سازی باقی ہے وہ ہونی ہے. اب جمعے کا جو اجلاس ہے وہ بڑا اہم ہے. جو ایک اجلاس اسپیکر ایاز صادق کے پاس بھی ہوا, جس میں جے یو آئی بھی آئی, پیپلز پارٹی بھی تھی اور نون لیگ بھی تھی, اس میں پھر یہ طے ہوا کہ جو غیر متنازع معاملات ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, جیسے ججز کی تعداد بڑھانا, 23 ججز کرنے ہیں. جب آپ آئینی بینچ بنا رہے ہیں تو ججز کی تعداد تو بڑھے گی نا. آپ اگر موجودہ جو ججز ہیں ان میں سے آئینی بینچ کو ریفر کر دیں گے تو بات تو وہی رہ گئی, سپریم کورٹ پہ پریشر تو وہی رہ گیا. تو ابھی ججز کی تعداد بڑھے گی, اس پہ سب متفق ہیں اور یہ بل آئے گا. اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ جو رولز, جو پروسیجر ایکٹ ہے, وہ اس میں امینڈمنٹ ہونی ہے, جس میں کمیٹی ایک بنتی ہے اور ابھی بھی بنی ہے کہ جو چیف جسٹس اور 7 سینئر موسٹ جو 2 ججز ہیں وہ اس کے رکن ہوں گے اور ہیں. لیکن اس میں اب ترمیم ہوگی تو اس میں مزید اس کو ڈیفائن کیا جائے گا کہ وہ کون سے جج ہوں گے. جو چیف جسٹس کے لیے جو پینل آیا تھا اس میں جو نام شامل تھے وہ, یا چیف جسٹس کے بعد کے جو سینئر موسٹ 2 ہوں گے, تاکہ ایک جو چیف جسٹس کا ایک لیول ہے وہ برقرار رہے, وہ کسی دباؤ میں نہ آئیں. تو اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے, یہ بھی بہت ضروری ایک ترمیم ہے. اس میں اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے کہ بالکل کمیٹی ختم ہو کے واپس چیف جسٹس کا اختیار ہو جائے بینچز کی تشکیل کا. اگر کمیٹی ہے تو اس میں ان کی ارکان کی تعداد بھی بڑھائی جا سکتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ سیاسی جماعتیں بال اس پہ بھی مشاورت کریں گی, تو یہ بھی طے ہے کہ یہ ہونا ہے. تو یہ والا محاذ جو ہے پارلیمان کا, یہ ابھی گرم رہنا ہے. دیکھتے ہیں جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا گیا ہے کہ اس پہ مزید مشاورت, اس کو جلد بازی میں نہ کیا جائے. پیپلز پارٹی نے یہ بات کی ہے, خورشید شاہ نے یہ بات کی ہے, اور باقی جماعتیں بھی اس پہ ایگری ہیں. تو 27ویں ترمیم
آنی ضرور ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ تمام سیاسی جماعتوں میں اس پہ اتفاق ہوا تھا کہ ہم نیکسٹ لیول پہ، نیکسٹ سٹیج پہ اس پہ بھی آئیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کہاں جا کر رکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.